مفتی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ مفتی عطاء الرحمن قاسمی۔ ماشاءاللہ اچھی امید ہے۔ آپ اس لیے رفع دین کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں رفع دین کا تذکرہ ہے۔ ایک نیت ہے اور آپ نے اس کے بارے میں اپنے طور پہ تحقیق بھی کر لی ہوگی، لوگوں سے پوچھا ہوگا، دیکھا ہوگا، تو آپ لوگوں کو ایسا محسوس ہوا کہ رفع دین کرنا یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نماز میں رفع دین کرنا یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور یہی مضبوط بات ہے۔ اور رفع دین نہ کرنے کی حدیثیں یا تو ہے نہیں، ہے تو کمزور ہے، ضعیف۔ آپ لوگوں کو ایسا محسوس ہوا اور پھر آپ لوگوں نے حق کے جذبے سے بھائی جب حق یہ ہے، حدیثیں ادھر ہیں حضور کی، تو اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ آپ لوگوں نے یہ قدم اٹھا لیا، یہی تو بات ہے نا آپ لوگوں کے ذہن میں۔ تو اس میں دیکھیے، اگر آپ حضرات کی جو تحقیق ہے اگر وہ غلط ثابت ہو جائے اور آپ لوگوں کے سامنے بات یہ آ جائے کہ ہم نے ابھی تک جو کچھ تحقیق کی تھی یا جو کچھ سیکھا تھا یا سنا تھا وہ غلط تھا اور صحیح تو اس کے برعکس ہے، اس کے صحیح بات اس کے برعکس ہے، اس کے الٹ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے رفع دین نہ کرنا یہ صحیح ثابت ہے، تو پھر آپ حضرات کا کیا نتیجہ بنے گا؟ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ آپ حضرات کی جو تحقیق تھی پہلی وہ غلط تھی اور صحیح مسئلہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رفع دین نہ کرنا ہے، تو پھر آپ حضرات کا کیا نظریہ بنے گا؟ چھوڑیں گے یا چھوڑنا ہے نا؟ بس اگر جائز بات ہے اور نیت صادق ہے تو بات کرنے میں بھی فائدہ ہے اور ثواب بھی ہے، اور صرف بحث کرنا مقصد ہے ایک دوسرے کو نیچے دکھانا ایسی گفتگو شریعت میں حرام بھی ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو آدمی اس لیے علم حاصل کرے کہ اس کے ذریعے سے تو ٹھیک ہے۔ اب آپ حضرات نے جو یہ فیصلہ کیا ہے کہ رفع دین کرنے کی حدیثیں سب سے زیادہ ہیں اور صحیح ہیں، تو یہ فیصلہ کیسے کیا ہے؟ کس نے آپ نے خود تحقیق کی ہے؟ کس نے تحقیق تو بخاری میں اٹھا لو تو اس میں رکھی ہے نا، ان میں ہے نا، آپ نے دیکھی ہے؟ ہاں وہ بچہ ہے نہیں جس نے دیکھی نا، موبائل میں تو ان پڑھ ہوں، موبائل میں بتا تو رہا ہوں، وہ ہے نہیں، وہ چلا گیا۔ 735 حدیث ہے، آپ نکال دیں کیا ہے کرنا، میرا موبائل چلے 735 بتائیں، 735 سے 740 تلے 40 کو ہاتھ باندھنے کرنے کے لیے کہا۔ دیکھو بتانے کو تو میں آپ کو کہہ دوں، اگر بتانے نہ کرنا رکھی ہوگی بخاری سے بات سنیے آپ، اگر میں آپ کو یہ دعویٰ کر دوں، 2-3 حدیثیں دکھا، اگر میں یہ دعویٰ کر دوں کہ میرے پاس 1735 ہیں تو آپ مان لیں گے؟ اگر دیکھیں آپ نے دیکھی ہے 735 سے 40 حدیث نمبر 735 اچھا حدیث نمبر کوئی بات نہیں، غلط فہمی ہے۔ 5 حدیثیں بخاری شریف کے اندر رفع دین کرنے کی۔ اب پہلی بات تو ایک مسئلہ یہ سمجھیں اس کے اندر، بنیادی مسئلہ کہ کسی بات کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہونا الگ چیز ہے اور اس کا ثابت ہونا الگ چیز ہے۔ ہم یہاں بات کر رہے ہیں سنت پہ، ہمارے نبی نے جو حکم دیا ہے وہ سنت پہ عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ بہت ساری حدیثوں کے اندر حضور کا فرمان ہے علیکم بسنتی، میری سنت پہ مضبوطی سے عمل کرو۔ ایک جگہ فرمایا من اعرض عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے منہ موڑے گا اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں۔ اور فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ تو حضور نے سینکڑوں حدیثوں میں سنت پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سنت کیا ہے۔ صرف کسی چیز کے ثابت ہونے سے سنت ثابت نہیں ہوتی۔ میں اس کی مثالیں دوں گا ابھی آپ حضرات کو، بخاری شریف سے مثالیں دوں گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی مسئلے کی حدیثیں زیادہ ہونے سے بھی وہ چیز سنت ثابت نہیں ہوتی، وہ بھی میں بخاری سے مثالیں دوں گا، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی چیز سنت ہو اور اس کی حدیثیں کم ہوں تو ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، سنت ہونی چاہیے وہ چیز۔
اور اگر حدیثیں زیادہ ہیں لیکن وہ چیز سنت نہیں ہے تو ہم اس پہ عمل نہیں کرتے. اس کی مثال بخاری شریف سے لے لو آپ. بخاری شریف کے اندر باقاعدہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کا بیان. الصلاۃ فی ثوب واحد, ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کا بیان. اور بخاری شریف کے اندر رفع دین کی جتنی حدیثیں ہیں اس سے 3 گنا زیادہ حدیثیں ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کی. 3 گنا, آپ ذمہ داری پہ بتا رہا ہوں میں, گن لینا آپ شمار کر لینا, صرف ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کی. تو اب حدیثیں زیادہ ہیں اور ثابت بھی ہیں, اور بخاری شریف میں ہیں حدیثیں جو سب سے صحیح کتاب ہے. تو حدیثیں بھی زیادہ ہو گئی اور ثابت بھی ہو گئی. تو کیا اب ہم اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں, لوگوں کو بتانا شروع کر دیں بھائی جس نے ایک سے زیادہ کپڑا پہن رکھا ہے اس کی نماز سنت کے خلاف ہے؟ نہیں, جواب دینے کی کوئی, سمجھنے کی بات, سمجھنا ہے صرف. تو جس طریقے سے صرف ایک کپڑے کی حدیث جو ہے بخاری شریف کے اندر اگر آپ تلاش کریں گے بہت مشکل سے ایک آدھ ملے گی, بہت مشکل سے. اور ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کی حدیث بہت ساری مل جائیں گی, ایک سے زیادہ میں ایک آدھ ملے گی. لیکن اس کے باوجود بھی پڑ جاؤ چل رہے اسے بند نہیں کرتے. تو جس طریقے سے ایک کپڑے سے زیادہ نماز, ہمارے پاس سب کے پاس ایک سے زیادہ کپڑے ہیں. آپ کسی کی بھی مسجد میں چلے جائیں پوری دنیا میں جتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں سب کے پاس ایک سے زیادہ کپڑے ہیں. آج تک آپ نے کسی مولوی کا کسی بھی مسلک کے عرب میں, عجب میں, عراق میں, ایران میں کہیں بیان نہیں سنا ہوگا کہ بھائی حدیثیں سنا رہا ہوں میں, بخاری شریف کی حدیثیں ہیں, اور حدیث 1 2 نہیں 15 20 حدیثیں ہیں بخاری شریف کی. صرف ایک کپڑے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی, اس لیے سب سارے کپڑے اتار کے آؤ اور صرف ایک کپڑے میں نماز پڑھو. آج تک سنا آپ نے بیان, کیوں؟ اس لیے کہ حدیثیں ہیں, ثابت بھی ہیں, سنت نہیں ہے. ہم دعوت دیتے ہیں سنت کی, اور حضور نے حکم دیا سنت پر عمل کرنے کا. ایک سے زیادہ کپڑے میں اگر آپ سے یا کسی سے بھی آپ پوچھیں گے بھائی ایک سے زیادہ کپڑوں میں نماز پڑھنے کی حدیثیں بخاری شریف سے دکھاؤ, تو شاید نہیں دکھا پائے, ایک بھی نہیں دکھا پائے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ثابت تو یہ ہو گیا جی. اچھا ایک دوسری مثال دیتا ہوں آپ حضرات. ویسے اس سے ایک چیز بہت اچھا پوائنٹ بھی نکل کے آتا ہے یہاں پہ جو حضرت نے بھی بیان کیا ہے کہ اگر کسی چیز کی دلیلیں زیادہ ہیں, اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ دلیلیں زیادہ اس چیز کی ہوتی ہیں جو عام پبلک میں رائج نہ ہو. یہ بنیادی پوائنٹ ہے حضرت کی بات کا. یعنی جو میں نے آپ کو بتایا تھا شروع میں کہ 50 سال کے بعد ہی حضرت امام ابو حنیفہ کی پیدائش ہو گئی تھی, اور پورے عام جو پبلک نماز پڑھ رہی تھی وہ اسی طرح سے بغیر رفع الیدین کے پڑھ رہی تھی. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ثابت کرنے کے لیے زیادہ دلائل اکٹھے ہوتے ہیں. جی وہ ماشاءاللہ وہ تو پوائنٹ بنی رہا ہے, سمجھدار آدمی سے سمجھے گا. اچھا دوسری مثال یہ لے لیں آپ حضرات کہ ہم لوگ سب کسی بھی مسجد میں جائیں, عرب میں جائیں, عجب میں جائیں, ہر مسجد میں عام طور پر جوتے باہر نکالتے ہیں اور بغیر جوتوں کے مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں. آپ بخاری شریف دیکھیں گے تو بخاری شریف کے اندر کئی حدیثیں ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جوتوں کے اندر نماز پڑھتے ہیں. اور اگر آپ کو بخاری سے ڈھونڈنے کے لیے کہا جائے کہ آپ بخاری سے وہ حدیث دکھاؤ جس میں ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے نکال کر نماز پڑھی, تو آپ کو نہیں ملے گی. لیکن سنت کیا ہے؟ جوتے نکال کر نماز پڑھنا. آپ بھی اس پہ عمل کر رہے ہیں, ہم بھی عمل کر رہے ہیں. اور آج تک آپ نے کسی کو نہیں سنا ہوگا کہ حدیث بیان کرتے ہوئے مسجد میں کھڑے ہو گئے بھائی اس پہ عمل کرو. سب کہیں بھی پوری دنیا میں, حرم شریف میں, عرب میں, حدیث ہے, سنت نہیں ہے. کل اگر کوئی کہنے لگے بھائی حدیث مل گئی مجھے, میں تو جوتے پہن کے جاؤں گا مسجد میں, کیا جواب ہوگا؟ بھائی سنت نہیں ہے, حدیث ہے. وہ ایک الگ بات ہوگی, اس کے بعد الگ جواب دیا جائے گا کہ حضور نے ایسا کیوں کیا تھا, کس وجہ سے کیا تھا, کیا مجبوری تھی, کیا عذر تھا, کیا حالات تھے. وہ ایک الگ بات ہے, وہ بعد کا مسئلہ ہے. اس طرح کی اگر آپ حضرات چاہیں تو میں بخاری شریف سے 50 مثالیں آپ حضرات کو دے دوں گا کہ حدیثیں ایک طرف ہیں لیکن سنت دوسری طرف ہے, اور اسے سب مانتے ہیں. صرف یہ نہیں کہ ہم مان رہے ہیں, حنفی مسلک والے مان رہے ہیں, دیوبندی مان رہے ہیں, پوری دنیا کے ہر مسلک کے لوگ اسے مان رہے ہیں کہ حدیثیں ادھر ہیں لیکن دلائل ادھر ہے. ایک بات کہوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
आपने बताया कि भाई एक कपड़े में नमाज पढ़ते थे, ये हदीस है, लेकिन उस टाइम तो कपड़ा बहुत अरे उसे कम था। छोड़ दो ना, इसमें इससे कुछ वो तो नहीं उस टाइम निकलना हो भाई, गया। इसमें से कुछ नहीं निकलना है, इसमें कुछ नहीं वो निकलना, बात होनी है, उसमें तो कुछ नहीं निकलना है, निकलना कुछ नहीं निकलने का। उसे बहस को करने से तुम्हें कुछ नहीं निकलने का। असल जो मसला है ना उसका, इससे कुछ नहीं है, वो है नहीं क्या करा अल्लाह के नबी ने, क्या करा है उस पे, तो फिर सारे पुरुष भी नहीं अमल करना है। पथरी बिछी छोड़ दो, मस्जिदों में भी छोड़ दो। पथरी थी उस टाइम। ये आपका जवाब बिल्कुल सही है, और इसका जवाब एक और भी है। इसका मुख्तसर से जवाब मैं देगा तो बात आगे बढ़ा दूं। छोड़ दो। मतलब जो काम कभी कभी किया हो ना जिंदगी में, उस चीज को साबित करने की जरूरत पड़ती है। जिस तरह से आपने कहा है ना कि कपड़ा कम था, कपड़ा तो था उस टाइम पे, लेकिन वो कभी कभार ऐसा हुआ होगा। नहीं मैं ऐसी हदीस भी दिखा दूंगा मुस्लिम शरीफ से। हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि कपड़ा होते हुए भी एक कपड़े में नमाज पढ़ी, कपड़ा होते हुए भी, कपड़ा रस्सी पे डाल दिया और एक कपड़े में नमाज पढ़ी, ऐसी भी हदीस। तो ऐसा नहीं कि कपड़ा ना होने की वजह से एक कपड़े में नमाज पढ़ी, ठीक है ना। अच्छा, अब दूसरी बात ये ले लें कि एक मुख्तसर सा वाक़या बताऊंगा आप हज़रात को। आज से कोई 8-10 साल पहले राजस्थान के अंदर झुंझुनू शहर में एक अहले हदीस आलिम है दिल्ली के, मौलाना रज़ाउल्लाह अब्दुल करीम मजनू, चैनल पे भी आया करते थे। तो उनका बयान था, हमारे सवाल जवाब थे, तो यही रफ़ेदैन का मसला था। उन्होंने उस पर दलाइल दिए, कहने लगे कि नमाज के जितने भी अरकान हैं, रुकू, सजदा, क़ौमा, जलसा, इन सारे अरकान में जितनी हदीसें रफ़ेदैन की हैं, इतनी नमाज की किसी भी रुकन की हदीसें नहीं हैं। इसलिए रफ़ेदैन सबसे बड़ी सुन्नत है, ठीक है ना। आप सजदे की इतनी हदीसें नहीं दिखा सकते मुझे, उन्होंने कहा, जितनी रफ़ेदैन की मैं दिखा दूँ। आप अत्तहियात की इतनी हदीसें नहीं दिखा सकते जितनी रफ़ेदैन की। तो जब सबसे ज़्यादा हदीसें रफ़ेदैन की हैं तो फिर सबसे बड़ी सुन्नत भी रफ़ेदैन। तो हमने उन्हें कहा, अगर आपका ये उसूल है कि जिस मसले की सबसे ज़्यादा हदीसें हों वो सबसे बड़ी सुन्नत है, तो मैं आपसे पूछता हूँ, आप चलिए एहतियात के साथ खुदा से डर के बताइए रफ़ेदैन की हदीसें कितनी हैं। उन्होंने कहा 400। मैंने कहा पहली बात तो ये दावा गलत है, लेकिन आपने चलो 800 के बजाय 400 बताइए। इनके लोग 800 बताते हैं एहतियात के तौर पर। मैं इसी मजलिस के अंदर, इसी शहर में सारी किताबें मौजूद हैं, अगर आप 400 हदीसें रफ़ेदैन की साबित कर दें तो मैं इंशाअल्लाह एक कपड़े में नमाज पढ़ने की 800 हदीसें इसी मजलिस में साबित करूँगा, आपसे डबल 800। और आप सारी चीज़ें छोड़ के सिर्फ सही बुखारी को आप सबसे ज़्यादा तरजीह देते हैं। सही बुखारी पे फैसला कर लो, सही बुखारी में अगर रफ़ेदैन की हदीसें ज़्यादा मिल जाए तो रफ़ेदैन सबसे बड़ी सुन्नत, एक कपड़े में नमाज पढ़ने की मिल जाए तो एक कपड़े में नमाज पढ़ना सबसे बड़ी सुन्नत। आप ले आओ बुखारी शरीफ। ये एक मिसाल बताइए। जो इन्होंने बात की है ना कि भाई बुखारी शरीफ में तो इतनी हदीसें, ये बात इन्होंने वहाँ लाई है ये कि भाई आप जो है ना दलील उसमें हम हदीस दिखा दो और हम मान जाएंगे। ये जो बस भाई 4 हदीस है, 5 हदीस है, 5 दिखा दो। वही बात में आई, वही बात हो रही है। आपका इसमें इरफान इरफान भाई एक बात बताऊं, ये जो एकदम मानने वाली बात है ना, ये मुस्लिम शरीफ जो है इसके अंदर मुकद्दमा लिखा हुआ है, और मुकद्दमे के अंदर इस बात को बताया गया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि खुजू हाज़द्दीन मिनस सिक़ात। यहाँ पे इस महफिल के अंदर इस बात को साबित करने की कोशिश की जा रही है कि कोई भी आदमी आपको कुछ भी कह दे, उसकी वजह से आप अमल जिंदगी और इस्लाम पे अमल करने का तरीका ना बदल दें। अल्लाह के रसूल ने कहा कि जो भी आप दीन की बात लेना वो पुख्ता मजबूत हाफजे वाले आदमियों से लीजिए और अच्छे उलमा से लीजिए। और अल्लाह के रसूल की एक और हदीस में आपको बताता हूँ, मुकद्दमे के अंदर ही लिखी हुई है कि अगर कोई आदमी हर चलती बात को आगे चलता कर दे, कफा बिलमर्इ कज़िबन अन युहद्दिस बिकुल्लि मा समिअ, कि एक इंसान के लिए झूठा होने के लिए इतना ही काफी है कि जो भी सुना उसको आगे ट्रांसफर कर दिया, तो वो सबसे बड़ा झूठा है। इंसान के झूठा होने के लिए काफी यही है। तो मतलब आप जो ये बता रहे हैं ना कि आप दिखा दो मैं करने लगूंगा, तो ये एकदम करना ना चाहिए, खुद से तहकीक करनी चाहिए, साबित होना चाहिए और उलमा से पूछना चाहिए। नहीं उलमा से पूछना चाहिए। आज बंद या कल को उलमा से ही तो पूछ रहे, बताओ भाई।
ٹھیک ہے، آپ کا سوال بھی اچھا ہے، آپ کا بھی تو یہی جذبہ ہے کہ بھائی ہمیں حدیث مل جائے. جی ابھی تک آپ حضرات نے یہ سنا ہے کہ رفع یدین نہ کرنے کی حدیثیں نہیں ہیں. پہلی بات تو آپ حضرات کو کسی نے یہ نہیں بتایا کہ رفع یدین نماز کے اندر کتنی جگہ سنت ہے. آپ حضرات کتنی جگہ رفع یدین کرتے ہیں نماز میں؟ رفع یدین کا مطلب تو دونوں ہاتھ اٹھانا ہے، اور ایک رفع یدین تو ہم بھی کرتے ہیں نماز کے شروع میں، اس کے بعد پورے نماز میں ہم رفع یدین نہیں کرتے. آپ حضرات کر رہے ہیں تو آپ حضرات کہاں کہاں کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے نیت باندھتے ہو، اور پھر جب رکوع میں جاؤں گے تب، پھر جب رکوع سے اٹھیں گے تب، پھر جب دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے نہانی کرنے کے لیے، جب اس دوسری رکعت کے رکوع میں جاؤں گے تب، اور پھر کھڑے ہوں گے تب، اور پھر جو وہ ہے رکعت کی جیسے پہلی اور تیسری میں جب کھڑے ہوں گے وہاں کرا جائے گا، اور پھر جب رکوع میں جاؤں گے وہاں، اور پھر جب اٹھیں گے وہاں. ٹھیک سمجھ گیا میں. یعنی کہ ایک تو آپ جب نماز شروع کریں گے جب کریں گے، دوسرے جب آپ رکوع میں جائیں گے تب کریں گے، رکوع سے اٹھیں گے تب بھی کریں گے، اور تیسری رکعت کے شروع میں کریں گے. یہ لے لو بھائی، اس کے کور نہ لے لیجیے. اپنا آپ لے لو بلا تکلف، خود لے لو. تو کتنا ہو گیا؟ 4 جگہ ہو گیا نا، نماز کے شروع میں اور رکوع میں اور رکوع سے اٹھتے ہوئے اور تیسری رکعت کے شروع میں 4 جگہ رفع یدین کرنا آپ حضرات کو بتایا کہ سنت ہے. اگر حدیثوں میں اس سے زیادہ اور اس سے کم بھی ملتا ہو تو مثال کے طور پہ آپ کو بتایا 735 حدیث نمبر بتا رہے ہیں نا آپ. اب وہ 735 حدیث جو نمبر ہے بخاری شریف کے اندر، وہ یہاں بخاری شریف کے اندر، چلیے میں موبائل میں کھول لیتا ہوں. لے آؤ آپ بھی، نہ موبائل میں کھول لیں گے، کوئی نہیں، مولانا تشریف. ہاں موبائل میں کھول. میں زبانی بتا دیتا ہوں، اس میں وقت لگے گا. آپ حضرات کو جس پہ شبہ ہونا جس بات پہ اسے بتا دیے، اس کو کھول کے دکھا دیں گے انشاءاللہ. بخاری شریف کے اندر رفع الیدین کی کل 5 حدیثیں ہیں. 3 حدیثیں تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں، مرفوع حدیثیں، اور ایک حدیث حضرت مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور ایک حدیث عبداللہ ابن عمر کا اپنا عمل ہے، موقوف حدیث جسے کہتے ہیں. 5 حدیثیں. اب جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا عمل ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا جو اپنا عمل ہے کہ عبداللہ ابن عمر نے ایسا کیا، اس کے اندر تو ہے کہ تکبیر تحریمہ کے وقت بھی کیا، رکوع میں جاتے ہوئے بھی کیا، رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی کیا، اور تیسری رکعت کے شروع میں بھی کیا. اس کے علاوہ جو 4 حدیثیں جن میں حضور کا عمل نقل کیا ہے، 3 عبداللہ ابن عمر کی، ایک مالک ابن حویرث رضی اللہ عنہ، ان کے اندر صرف 3 جگہ کا ہے. کتنی جگہ؟ صرف 3 جگہ. اب یہی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بخاری شریف کے اندر کہہ رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 جگہ رفع یدین کیا، انہی کی حدیث موطا امام مالک کے اندر ہے، جو امام مالک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی بہت پہلے کے ہیں، 100 سال پرانے آدمی ہیں. امام بخاری حدیث بیان کریں گے، ان کی سند میں 4-5 راوی آئیں گے. امام مالک بیان کریں گے، ان کی سند میں 2 راوی آئیں گے. تو یہی عبداللہ ابن عمر کی روایت موطا امام مالک میں ہے. وہاں کہہ رہے ہیں عبداللہ ابن عمر کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی تب رفع یدین کیا، رکوع میں گئے تب رفع یدین کیا، بس. تو رکوع سے اٹھتے رفع یدین کا تذکرہ نہیں کرتے. یہی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کی حدیث خود امام بخاری نے اپنی دوسری کتاب ہے، ایک چھوٹی سی کتاب ہے ان کی، جزء رفع یدین، اس کے اندر امام عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. اس میں کہتے ہیں کہ سجدوں میں بھی رفع یدین کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. یہی عبداللہ ابن عمر، یہی ایک راوی اور یہی ایک روایت. اور یہی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت وہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو سند ہے، اسی سند سے امام بخاری کے استاد ہیں امام حمیدی. بخاری شریف کی جو سب سے پہلی حدیث ہے، وہ حدیث امام بخاری نے جس استاد سے سنی ہے، اس استاد کا نام ہے حمیدی. آپ بخاری شریف کھول کے دیکھ لینا. حمیدی کی کتاب ہے مسند حمیدی. انہوں نے وہی حدیث اپنی کتاب میں نقل کی ہے امام بخاری کے استاد عبداللہ ابن عمر کی. وہاں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کیا
اب جو رکوع میں گئے اور رکوع سے سر اٹھایا تو لا یرفعہما، دونوں ہاتھ نہیں اٹھائے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں مجاہد، بہت بڑے تابعین میں سے، وہ کہہ رہے ہیں میں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی اور میں نے دیکھا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع دین کیا، اس کے بعد نہیں کیا۔ میں نے صرف ایک ہی راوی کی، جو بخاری شریف کے راوی ہیں نا عبداللہ ابن عمر، صرف ان کی روایت بتائی ہے میں نے۔ اب عبداللہ ابن عمر کہہ رہے ایک جگہ کیا، عبداللہ ابن عمر ہی کہہ رہے ہیں 2 جگہ کیا، عبداللہ ابن عمر ہی کہہ رہے ہیں 3 جگہ کیا، بلکہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے مشکل الاثار ایک کتاب ہے حدیث کی، اس کے اندر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث نقل کی ہے، اس میں تو ہے کہ ہر تکبیر کے وقت رفع دین کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عبداللہ ابن عمر کہہ رہے ہیں ایک جگہ کیا، وہی کہہ رہے ہیں 2 جگہ کیا، حضور نے وہی کہہ رہے 3 جگہ کیا، وہی کہہ رہے ہیں سجدے میں بھی کیا، وہی کہہ رہے ہیں رکوع سے اٹھتے ہوئے نہیں کیا۔ تو اب کیسے فیصلہ کریں گے؟ بخاری کے ہی راوی۔ اچھا، دوسرے بخاری کے دوسرے راوی مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ۔ مالک ابن حویرث رضی اللہ عنہ کی روایت بخاری شریف کے اندر تو ہے صرف کہ تکبیر تحریمہ کے وقت رفع دین کیا حضور نے، رکوع میں گئے تو کیا، رکوع سے سر اٹھایا تو کیا۔ یہ جو آپ نے تیسری رکعت کا کیا ہے، مالک ابن حویرث تیسری رکعت کو بیان نہیں کرتے، سمجھ آئے؟ تیسری رکعت میں جو لوگ رفع دین کرتے ہیں وہ مالک ابن حویرث رضی اللہ عنہ کی روایت کے خلاف چل رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے تیسری رکعت کا بیان ہی نہیں کیا، بخاری کی حدیث کے خلاف چل رہے ہیں۔ اور یہی مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی روایت امام بخاری کے شاگرد ہیں امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب سنن النسائی کے اندر حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے۔ مالک بن حویرث کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدوں میں بھی رفع دین کیا، اذا رفع راسہ من السجود، جب سجدے سے سر اٹھایا تو بھی رفع دین کیا۔ یہی بخاری کے راوی۔ میں نے کہا سنی میں نے یہ تو بخاری کی 2 روایتوں کا فیصلہ ہوا، یعنی 2 راوی جو ہے نا وہ صرف اتنا ہی بیان نہیں کر رہے جتنا آپ کر رہے ہیں، وہ اس سے زیادہ اور کم بھی بیان کر رہے ہیں۔ تو مولانا ایک بات ہوا، وہ تو اپنی آپس کی بات ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے بھائی اختلاف ہے یا کوئی جھگڑا ہے۔ یہ جو 57 مسلم دیش ہیں اس میں بھی وہاں سے ہو رہا، وہاں بھی عالم ہوں گے، وہاں بھی پڑھے لکھے مفتی ہوں گے، وہاں بھی علم رکھتے ہوں گے لوگ، وہاں بھی ہو رہا، یہ وہاں کیوں ہو رہا؟ اور کھانا کعبہ سے ہو رہا، آپ کو معلوم ہے جا کر میں تو اتنا معلوم نہیں ہے۔ جی جی، پہلے تو اس مسئلے کا بھی انشاءاللہ جواب آپ حضرات ہی کہیں گے کہ ہاں یہ بالکل صحیح ہے، میں انشاءاللہ بھی دوں گا، لیکن اس سے پہلے اگر ہم قرآن و حدیث کے دلائل پہ رہیں تو شاید زیادہ بہتر ہو۔ وہ تو ہوتا ہو ہی نہیں، مطلب وہی بات رکھتے ہیں، کیونکہ اس میں پرانا ماننے والی بات نہیں ہے، مطلب صرف اپنا دل کا اچھی بات ہے آپ کی، اپنے دل کا فیصلہ۔ جی آپ کی یہ بات اس کا بھی جواب دیا جائے گا۔ یہ جو باتیں ابھی بخاری شریف کے بارے میں ہوئی اور حدیث کے بارے میں اور سند کے بارے میں اتنے تو سمجھ میں آ گئی نا بات، اب آگے بڑھیں ذرا۔ اب دیکھیے ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا جو معیار بتایا وہ نہ عرب ملک کا بتایا نہ عجم کا بتایا۔ کسے دیکھ کے عمل کرنا ہے؟ دلائل دیکھ کے عمل کرنا ہے، دلائل دیکھنے وہ بات کی بات ہے، انشاءاللہ اس کا بھی جواب دیا جائے گا، ایسے نہیں ہم اس جواب سے بھاگ رہے ہیں، اس کا بھی انشاءاللہ جواب لے کے ہی آپ اٹھنا، اس سے پہلے نہیں اٹھنا انشاءاللہ۔ تو یہ تو آپ سمجھ ہی گئے۔ اب مسلم شریف میں آتے ہیں، بخاری شریف کے بعد دوسرے نمبر کی کتاب مسلم شریف، آپ حضرات نے نام لیا ابھی۔ مسلم شریف کے اندر بھی 2 صحابہ کی روایت ہیں رفع دین کی، ایک تو یہی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی جن کا میں نے ابھی بتایا۔ مسلم شریف کے اندر دوسری روایت ہے، ایک دوسرے صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر تحریمہ کے وقت رفع دین کیا، جو مسلم کی روایت، رکوع میں گئے تو کیا، رکوع سے سر اٹھایا تو کیا۔ تیسری رکعت والا جو آپ حضرات بتا رہے ہیں وہ وائل ابن حجر بیان نہیں کرتے۔ اور مسلم شریف میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی بھی کوئی روایت تیسری رکعت والے رفع دین کی نہیں ہے، صرف رکوع کے رفع دین کی ہے۔ تو آپ حضرات جو تیسری رکعت والا بھی کر رہے ہیں تو آپ حضرات کی جو نماز ہے وہ مسلم شریف کی روایتوں کے خلاف ہے، آپ خود دیکھ رہے ہیں، اس میں کم ہے، آپ حضرات اس سے زیادہ کر رہے ہیں۔ بخاری کی 5 حدیثیں ہیں، 5 میں سے 4 کے خلاف ہیں، اور مسلم شریف کے اندر 2 حدیثیں ہیں، دونوں کے خلاف، جو حدیث کی سب سے زیادہ صحیح کتابیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب
اب اس کے بعد ترمذی، ابو داؤد، نسائی دوسری کتابوں میں بعد میں جائیں گے. پہلے ایک بنیادی مسئلہ سمجھ لیں کہ یہ جتنے صحابہ ہیں، بخاری کے راوی ہیں مالک ابن حویرث اور عبداللہ ابن عمر، اور مسلم شریف کے راوی عبداللہ ابن عمر اور وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ. یہ کل 3 صحابی ہوئے، مالک ابن حویرث، عبداللہ ابن عمر اور وائل ابن حجر. ان صحابہ کی پوزیشن کیا تھی؟ صحابہ سارے برحق ہیں، کوئی چھوٹا ہو یا بڑا ہو، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، حضور کے زمانے میں ان کی پوزیشن کیا تھی وہ خود انہوں نے اپنی بیان کی ہے، حدیثوں کے اندر ہی ہے، بخاری اور مسلم کے اندر ہی ہے. مثال کے طور پہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت خود بخاری شریف کے اندر ہے کہ ہم حضور کے زمانے میں بچے تھے، پیچھے بیٹھتے تھے، اور کئی ایسے واقعے ہیں کہ بعض مرتبہ بولنے کا موقع آیا لیکن ہم چھوٹے ہونے کی وجہ سے نہیں بول سکے. ہمیں مسئلہ معلوم تھا، بات پتہ تھی، لیکن بڑوں کے ادب کی وجہ سے ہم نہیں بول سکے. حضور نے کوئی بات پوچھی، ٹھیک ہے. مسجد کے اندر بچے کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ سب سے پیچھے. اور سب سے آگے کون کھڑا ہوتا ہے؟ حضور کی حدیث ہے بخاری مسلم میں، لیلینی منکم اولو الاحلام والنہی، جو سب سے زیادہ سمجھدار اور دیندار اور عقل والے لوگ ہوں وہ میرے سب سے زیادہ قریب کھڑے ہوں. تو بچے پیچھے کھڑے ہوں گے، یہ خود حدیث میں ہے، آپ حضرات نے بھی وہ حدیث سنی ہوگی. اور حضور کے قریب جو کھڑے ہوں گے وہ سب سے زیادہ سمجھدار اور دیندار اور بڑے لوگ ہوں گے. اب آپ ایک بات بتائیں کہ ہمیں حضور کی نماز کا طریقہ زیادہ اچھا، جو حضور کی بالکل قریب کھڑے ہوتے تھے وہ زیادہ اچھا بتا سکتے ہیں، جو سب سے پچھلی صف میں کھڑے ہوتے تھے وہ زیادہ اچھا بتا سکتے ہیں؟ قریب والے بتا سکتے ہیں. قریب والے. مالک ابن حویرث رضی اللہ عنہ جو تھے، ان کی روایت خود بخاری شریف کے اندر ہی موجود ہے کہ ہم بچے تھے اور حضور کی مجلس میں حضور کے پاس ہم صرف 20 دن رکے، اس کے بعد اپنے وطن چلے گئے. خود موجود ہے. اسی طرح وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ یہ حضرموت کے رہنے والے تھے، وہاں کے بادشاہ کے لڑکے تھے، شہزادے تھے. حضور کے پاس آئے، ایمان قبول کیا، چند دن رہے. ابو داؤد کے اندر روایت ہے ہم واپس چلے گئے. یعنی عبداللہ ابن عمر تو چھوٹے سے بچے تھے، اور یہ 2 مسافر صحابہ تھے. حضور کے پاس آئے، 2-4 دن رہے اور پھر واپس چلے گئے. اور حضور کی مجلس میں رہنے والے جو صحابہ تھے، جو مکہ مکرمہ میں حضور کے ساتھ تھے، مدینہ منورہ میں حضور کے ساتھ تھے، بدر، احد، خندق، سارے غزوات میں حضور کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ غار میں حضور کے ساتھ رہے، تو وہ صحابہ حضور کی نماز زیادہ اچھی بیان کر سکتے ہیں یا مسافر صحابہ؟ ٹھیک ہے نا، جو ہمیشہ پڑھتے تھے. بالکل، یہ تو بالکل عقلی بات ہے نا. اب سب سے بڑے صحابہ کے اندر سب سے بڑے صحابی آپ بتائیں. ابو بکر ہے، دوسرے نمبر پہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہے، علی ابن ابی طالب ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ٹھیک ہے، یہ 4 صحابہ تو وہ ہیں جن کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ بڑے صحابہ ہیں، حضور کے خلفاء راشدین. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. بیان کرتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، دارقطنی اور سنن بہقی کے اندر روایت ہے. بیان کرنے والے جو صحابی ہیں عبداللہ ابن مسعود، وہ بھی بڑے درجے کے صحابی ہیں. حضور نے فرمایا تھا، بخاری کی حدیث ہے کہ اگر تمہیں قرآن کا علم حاصل کرنا ہو تو 4 صحابہ سے علم حاصل کرنا. یعنی قرآن کے سب سے بڑے عالم 4 صحابہ ہیں. استقرأوا القرآن عن 4. ان کے اندر سب سے پہلے حضور نے جو نام لیا وہ فرمایا عبداللہ ابن مسعود. قرآن کے سب سے بڑے عالم، بخاری کی روایت ہے، حضور فرما رہے ہیں عبداللہ ابن مسعود. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھی نماز پڑھی، میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے بھی نماز پڑھی، میں نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پیچھے بھی نماز پڑھی. اور یہ تینوں کے تینوں صحابہ صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع دین کرتے تھے. یہ دونوں صحابہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد رفع دین نہیں کرتے تھے. یہ روایت سنن بہقی کے اندر بھی ہے، سنن دارقطنی کے اندر بھی ہے، اور حدیث کی اور کتابوں میں. تو بیان کرنے والے سب سے بڑے صحابی ہیں جنہیں حضور ایک حدیث میں تو یہاں تک بیان فرمایا حضور نے، ما حدثکم ابن ام عبد فصدقوا، کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تمہیں جو کچھ بھی بیان کرے اسے سچا سمجھو، اس کی تصدیق کرو. اور مسلم شریف کی روایت ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جب حضور کی خدمت میں آئے، مسلمان ہوئے، عبداللہ ابن مسعود کو حضور کے پاس ہم اس کثرت سے آتا جاتا دیکھ کر یہ سمجھنے لگے کہ حضور کے لڑکے ہیں، حضور کے گھر والے ہیں، بار بار کبھی اندر کبھی باہر کبھی اندر، یعنی حضور کے پاس اتنا آنا جانا تھا ان کا.
ٹھیک ہے نا. وہ بیان کر رہے ہیں کہ میں نے حضور کے پیچھے بھی نماز پڑھی, ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے بھی نماز پڑھی, عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پیچھے بھی نماز پڑھی, اور ان تینوں میں کوئی بھی تکبیر تحریمہ کے علاوہ کہیں رفع دین نہیں کرتا. ان کے بعد آتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ. دیکھو انصاف کی بات یہ ہے, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نہ تو کرنے کی ملتی ہے نہ کرنے کی. ان کی کوئی روایت کسی بھی حدیث کی کتاب میں نہیں ملتی. نہ تو یہ ملے گی کہ کیا, نہ یہ ملے گی کہ نہیں کیا. تو ان کا تذکرہ ہی نہیں, اس لیے ان کا چھوڑ دیں. چوتھے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ایک تو مرفوع روایت ہے, یعنی وہ حضور کا عمل نقل کر رہے ہیں. امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح سند کے ساتھ نقل کیا کتاب العلل کے اندر. وہ کہہ رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع دین کرتے تھے, اس کے بعد رفع دین نہیں کرتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا عمل, یہ آپ مصنف ابن ابی شیبہ جو امام بخاری کے استاد ابو بکر ابن ابی شیبہ کی کتاب ہے, اسے اٹھا کے دیکھ لو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل یہی ہے کہ وہ صرف تکبیر تحریمہ کے وقت کرتے تھے, رفع دین اس کے بعد نہیں کرتے تھے. صحیح سند کے ساتھ ان کے شاگرد بیان کرتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ بڑے صحابی ہیں. تو حضرت علی, حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عبداللہ ابن مسعود بڑے درجے کے صحابی ہیں. ان کی بات میں زیادہ وزن ہے اور ان کی بات میں کوئی تعارض بھی نہیں ہے. ادھر تو ٹکراؤ بھی ہو گیا نا کہ عبداللہ ابن عمر نے ایک بات بیان کی تو ایک جگہ تو کہا 2 جگہ رفع دین کیا حضور نے, دوسری جگہ کہا 3 جگہ کیا, تیسری جگہ کہا سجدوں میں بھی کیا, چوتھی جگہ کہا ہر تکبیر کے وقت کیا. ایک آدمی کتنا بھی بڑا سچا ہو اور کتنا بھی بڑا ایماندار ہو, لیکن جب اس نے ایک بات 10 طرح بیان کی ہے تو اس پہ عمل نہیں کر سکتے آپ. اگر کریں گے تو کیسے کریں گے آپ بتاؤ. وہ راوی کا اختلاف ہو سکتا ہے, راوی کی گڑبڑ ہو سکتی ہے, وہ ایک الگ بات ہے, وہ انہوں نے ایسا کیوں بیان کیا. لیکن یہ جو صحابہ بیان کر رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع دین کیا, اس کے بعد نہیں کیا. کون سی حدیث ہے؟ جی کون سی حدیث ہے؟ کون سی جو آپ بتا رہے ہیں؟ جو ابھی آپ کو بیان کی ہے نا 4 حدیثیں, ان 4 حدیثوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ان میں الگ الگ کتاب کا نام باتیں سارے کا, کتاب کا نام, کتاب کا نام سند بھی سر بتاتے. مصنف ہم نے میں حدیثیں ابھی آپ کو پڑھ کے بھی سناؤں گا, کتاب میں بھی لکھاؤں گا, موبائل میں وہ میرے پاس. نمبر تو شاید ہو گیا ہوگا کیونکہ مشکل ہی ہوگا. چلو خیر, نہ کیا بات کر رہے ہیں یار, چلو آپ ہندی پڑھ سکتے ہیں تو ہندی میں دکھاؤں گا, انگریزی پڑھ سکتے ہیں تو انگریزی میں دکھا دوں گا. اگر آپ وہ دیکھنا چاہیں گے نا جو یہ بیان کر رہے ہیں وہ آپ کو دکھائیں گے بھی. میں دیکھو میں نے ابھی اتنی 10-15 منٹ کے اندر آپ کے سامنے 6-7 حدیثیں بیان کر دی. اگر میں ہر حدیث کھول کھول کے تلاش کر کے دکھا دا تو شاید ایک بھی بیان نہ ہو. جی جی انہوں نے تو میں نے اس لیے صرف یہ کہا کہ آپ چاہے نوٹ کر لو چاہے ریکارڈ کر لو میری بات. آپ کو جس حدیث کے بارے میں یہ شبہ ہو کہ حدیث ہمیں دیکھنی ہے, کتاب دیکھنی ہے, تو میں انشاءاللہ کتاب بھی دکھا دوں گا, موبائل میں بھی دکھا دوں گا وہ حدیث انشاءاللہ. اچھا, مولانا کا نمبر ضرور لے لینا جو ابھی آپ کو ایک واقعہ اور سن لیں, ایک واقعہ اور سن لیں آپ. یہ واقعہ ہمارا عرب کا یا عجم کا یا حرم کا یا مکہ مدینہ کے 57 ملکوں کا نہیں. یہ واقعہ ہے کوفہ شہر کا. کوفہ شہر وہ شہر ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسایا تھا, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں تعلیم کے لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا. عرب کے خاندان وہاں جا کے بسے, اور 1500 صحابہ کا تذکرہ ملتا ہے تاریخ میں کہ جو کوفہ شہر کے اندر جا کے بسے. کسی بھی شہر میں اتنی بڑی تعداد میں صحابہ نے ہجرت نہیں کی جتنی کوفہ شہر کے اندر. کوفہ شہر کے اندر ایک آدمی نے تابعین کے زمانے میں جب صحابہ بھی حیات تھے, کوفہ کی جامع مسجد کے اندر ایک آدمی نے وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی حدیث بیان کر دی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع دین کرتے تھے کوفہ کی جامع مسجد کے اندر, تابعین اور صحابہ کے زمانے میں. تو اس وقت اس مسجد کے اندر جو سب سے بڑے عالم اور تابعی موجود تھے ان کا نام تھا ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ. ان کی روایتیں بخاری شریف کے اندر. ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ اس آدمی کے اوپر اتنے غضبناک ہوئے اور اتنے غصے ہوئے, اور فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کہہ رہے ہیں کہ حضور نے رفع دین نہیں کیا تکبیر تحریمہ کے علاوہ,
और तू रिवायत बयान कर रहे हो कि हुजूर ने किया, कि तुम बयान कर रहे हो वाइल इब्न हुजूर ने देखा, कि अगर वाइल इब्न हुजूर ने हुजूर को एक मरतबा रफ़ैदैन करते देखा तो अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने 50 मरतबा नहीं करते देखा। ये कौन कह रहा है? हम नहीं कह रहे, सहाबा के ज़माने का वाक़या है। रिवायत बयान करने पे ताबी नाराज़ हो रहे हैं और कह रहे हैं अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने 50 मरतबा नहीं देखा, वो तुम बयान नहीं कर रहे हो, और वाइल इब्न हुजूर ने एक मरतबा देख लिया तो बयान कर रहे हो। ये रिवायत मौजूद है तहावी शरीफ के अंदर, किताबुल आसार तहावी शरीफ के अंदर सही सनद के साथ बिल्कुल मौजूद है। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जुज़ु रफ़ुल यदैन के अंदर भी इसकी तरफ इशारा किया है, इस रिवायत की तरफ, इमाम इब्राहिम नखी रहमतुल्लाह अलैह की इस रिवायत की तरफ। अब आप स्याह सित्ता देख लो, बुखारी शरीफ ही देख लो, आप हदीसें अगर देखना चाहें, हम तो ये कहते हैं कि भाई हदीस अच्छी बात है, हदीस मांगनी चाहिए, लेकिन हदीस मांगने से पहले मसला पूरा समझना चाहिए, ठीक है ना। हदीस में आपको दिखाना शुरू कर दूं लेकिन मसला क्लियर ना हो, पहले मसला समझना। मैंने आपको समझा दिया, हमारे नज़दीक रफ़ैदैन करना साबित है। अब आप मुझे रफ़ैदैन की हदीस दिखाएंगे तो मैं कहूँगा भाई मैं तो पहले ही कह दिया रफ़ैदैन करना साबित है। जिस तरीके से बुखारी शरीफ के अंदर जूते पहनकर नमाज पढ़ने की हदीस है, जिस तरह बुखारी शरीफ के अंदर एक कपड़ा पहन कर नमाज पढ़ने की हदीस है, जिस तरह बुखारी शरीफ के अंदर खड़े होकर पेशाब करने की भी हदीस है, जिस तरह बुखारी शरीफ के अंदर बच्ची गोद में लेकर नमाज पढ़ने की भी हदीस है, जिस तरह बुखारी शरीफ के अंदर रोज़े की हालत में बीवी के साथ गोसो किनार करने की हदीस है, लेकिन ये सारी चीज़ें सुन्नत तो नहीं है। इसी तरीके से बुखारी शरीफ में रफ़ैदैन की भी हदीस है, ठीक है ना। अब अगर कोई आदमी सिर्फ रफ़ैदैन पे अमल करता है, हम उसे कहेंगे भाई सिर्फ बुखारी में देख के तो अमल कर रहा है, तो इन पे क्यों नहीं करता? ये भी बुखारी की है। आदत इधर आधा बटे, तो मतलब ये हुआ कि मुझे अपनी मर्जी की बात है, मुझे ये पसंद आई इसलिए मैं तो इसी पे अमल करूंगा, फिर शरीयत सुन्नत नहीं रही। हदीस पे अमल करने का जज्बा है तो फिर ये भी हदीस है, ये भी है, ये भी, इस पे भी अमल करना। एक ही को इनमें मुंतखब करना कि एक ही पे करूंगा, इसके अलावा किसी पे नहीं करूंगा, तो ये अपनी मर्जी हो जाती है। अगर कोई ये मुतालबा करता है हमारे से कि हमें हदीस दिखानी है, तो हम ये कहते हैं कि भाई आप कितनी हदीसें मानेंगे जो आप हम दिखाएं, इंशाल्लाह हम उतनी दिखा देंगे। और किस किताब से आप देखना चाहते हैं उस किताब का नाम बताएं, इंशाल्लाह उस किताब से दिखाएंगे। रफ़ैदैन ना करने की आप तादाद बताएं कि इतनी तादाद में दिखाओ हमें, तो हम मान लेंगे और इसी मजलिस के अंदर इंशाल्लाह वो हदीसें दिखाएंगे। तो कोई बात नहीं, बात तो समझ में आ गई भाई, ये भी साबित हो गया क्या है, पूरी उसका बैकग्राउंड भी समझ में आ भाई मौलाना तो आप बताओ भाई। हाँ वो तो इनसे ही तो ना, जो शुबह है वो पेश, कोई दिक्कत नहीं है, जो सवाल करना करो। हाँ मुखातब यही लोग हैं, जैसे आप बच्चों को बताओ। सही हदीस है, रावी सही है, सनद के साथ सही है, वो हदीस दिखा दो चार, ठीक है। या वो कुछ ज़्यादा बोल रहा है, कम बोल रहा है, छोड़ देगा, अभी छोड़ देगा। देखो 4 हदीसें हैं, 4 सुनो, देखो छोड़ना और ना छोड़ना, अब आप बात देने आप तो बोलो, आप तो कह रहे हैं कि जी उनको क्यों नहीं मान रहे, उनको क्यों नहीं मान रहे, आप समझ नहीं रहे। मैंने सबसे पहले ये कहा था, आप अगर इस तरीके को गलत मान रहे हो तो मैं अभी छोड़ दूंगा। तो आपने कहा ना कि इतनी हदीस से उसकी है, कपड़े की है, तो मैं अगर आपको कहूँ तो मेरी गुस्ताखी होगी कि आप सारे तो नहीं उस पर अमल कर रहे, उन्हें छोड़ दीजिए। ये तो ये कहोगे अल्लाह के नबी की सुन्नत नहीं है रफ़ैदैन करना, छोड़ देंगे। तो मेरे को मसला ये इनसे पूछा था, ना मुझे इल्म का पता है ना उसका पता। देखो बस आपने 2-3 बातें करी हैं, उनके अंदर वो आपने बहुत करी ना, ये हदीस है इसको क्यों नहीं मानना, सबको माननी पड़ेगी। बिल्कुल सही तो बात सबको तो पूरी दुनिया के अंदर कोई भी नहीं मान रहा ना। सही बात है आपकी। देखिए पहली बात तो ये है, हमारा बात करने का मकसद आप हजरात को छुड़वाना नहीं है, समझाना है। उसके बाद फैसला आपको करना है, आप छोड़ना चाहें तो छोड़ दें, करना चाहें तो करें। हजरत ये छोड़ने वाला मसला हो रहा है। सुनो मेरी बात, मेरी सुन लो। हाँ। मैंने इनसे पूछा, 1 साल हो गया, किसी को इतराज नहीं हुआ। ये बच्चे बैठे हैं जो करना शुरू करा, उन्होंने एक बताते कि हाँ मैंने इनको तबलीग करी, ये इनको बताया कौन सी किताब में है, किसी से कोई ताल्लुक मेरा नहीं है। उसके बाद में हजरत जी को बुलाए थे, इस दिन आए थे, मस्जिद में समझाया होगा, बयान करा उन्होंने, भाई ये तरीका भी साबित है, ये भी है। उसके बाद में इनकी हजरत जी की हमारे उसकी होगी, मैं तो आ गया था। फिर यहाँ को ही गए तो भाई किसी आदमी को बुलाइए मत, ये मामले इसी तरह के हैं, छोड़ दो, जो कर रहा करने दो, जो नहीं कर रहा तो उससे। अब इनको परेशानी है, क्या कह रहे हैं कि इमाम रख लो दूसरा मस्जिद।
ये कह रहे बहुत से भी मस्जिद ये इंतजार करेगा, हम नहीं कर रहे हैं, हम तो छोड़ देंगे, कोई मसला नहीं, हम नहीं करते इंतजार। वो भी कमेंट में आदमी है कुछ जो आदमी जो है लड़ाई बात मैं तो बता रहा हूँ, मैं हजरत जी यही पूछा हम लड़ाई पे है नहीं अजी बिल्कुल। बात ये है, देखो कौन क्या कह रहा है उसे छोड़ो, आप हजरात का दिल क्या कह रहा है कि बात समझ में आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, आ रही है, हम तो वही तो बात कर रहे हैं। ये जो इब्ने मसूद की रिवायत है ना, इनकी सिर्फ इनको इनका ये कहना है ना 4 हदीसें बता दो, जो इब्ने मसूद की रिवायत है उनकी दलील बता दीजिए बस इनको, और कुछ नहीं। जो अभी बयान की गई है ना हजरत इब्ने मसूद का अमल, हजरत अबू बकर का अमल, जी, जी। बस इसके बारे में ही इनको तशरीह कर दीजिए सिर्फ। जी, एक छोटा सा वाक़या बताऊँ, हम किसी को छुड़वाना नहीं चाहते, हमारा काम, उलमा का काम सिर्फ मसला बताना होता है, बस ये हमारी जिम्मेदारी है। एक आज से कोई 7-8 साल पहले एक मुनाजरा हुआ था हमारा अहले हदीस हजरात के साथ, मुझे गैर मुखलिफ बोलते हैं। उसके अंदर जिन साहब ने मुनाजरा करवाया था उन्होंने ये शर्त रखी थी कि अगर मैं तो इस जज्बे से रफ़-ए-दैन कर रहा हूँ कि रफ़-ए-दैन करना हदीस से साबित है, सुन्नत है, अगर ये साबित हो गया कि रफ़-ए-दैन साबित नहीं है, ये सुन्नत नहीं है, ये दलाइल रफ़-ए-दैन ना करने के मजबूत हैं, तो मैं छोड़ दूँगा। इस शर्त के साथ उसने मुनाजरा करवाया। रात में मुनाजरा हुआ 2 घंटे का, उसकी कुछ वीडियो यूट्यूब पे भी मौजूद है। उसके बाद हमने उन्हें नहीं कहा, एक बार भी नहीं कहा, ना उस मजलिस में कहा ना दूसरी मजलिस में कहा कि भाई आपने वादा किया अब छोड़ो। अगले दिन वो खुद हमारे पास आए और आके उन्होंने कहा कि मुझे रफ़-ए-दैन करने की आदत है, इसलिए फजर में धोखे से हो गया। रात मैंने मसला सुन लिया है और मैं ज़िद्दी आदमी नहीं हूँ, मैं अपनी बात पर कायम हूँ, बात मेरी समझ में कोई छोड़े, वहाँ हालांकि 50 आदमी और भी थे, कि मैं किसी का जिम्मेदार नहीं हूँ, कोई माने ना माने, समझे ना समझे, लेकिन मेरी समझ में बात आ गई कि मैंने फजर में नहीं किया, फजर में कर लिया धोखे से, ज़ोहर में याद आया तो मैंने छोड़ दिया और अब ज़ोहर से मैं छोड़ चुका हूँ। उसके बाद फिर ये हुआ, जब बड़े आदमी थे शहर के, जब उन्होंने ऐलान किया कि मेरा रफ़-ए-दैन छोड़ दिया मैंने, तो वहाँ उनके लोगों में जो है हंगामा हो गया कि यार ये तो बड़ी बेइज्जती की बात होगी, हमारे एक जिम्मेदार आदमी ने जिसने करवाया उसी ने छोड़ दिया तो हम लोगों को क्या जवाब देंगे। तो उन्होंने मीटिंग करी आनंद फान, मीटिंग करके उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, अब की बार हम मसला साबित नहीं कर सके क्योंकि हमारे पास किताबें नहीं थी, अगली बार हम किताबें मंगवाएंगे दिल्ली से और किसी बड़े आलिम को बुलाएंगे, फिर दोबारा बात होगी और उसके बाद अगर साबित नहीं कर सके तो फिर हम सारे छोड़ेंगे। उन्होंने ये कहा, तो इसलिए आप इतनी जल्दबाजी मत करो। अभी नहीं अजी, मैं उनकी बात बता रहा हूँ, आप ना हमारा नाम दे देना, जो लोगों ने जो समझाया कि आप जल्दबाजी मत करो छोड़ने में, आप इंतज़ार कर लो, जब हम दोबारा किताबें मंगवाएंगे, बड़े आलिम से बात करके उन्हें बुलाएंगे, फिर दोबारा बात होगी, फिर भी अगर हम साबित नहीं कर सके तो सारे छोड़ेंगे। अब ये बात उनकी समझ में आ गई कि भाई मैं अकेले जाऊँ, उससे बढ़िया सारों को लेके जाऊँ, तो उन्होंने वापस शुरू कर दिया। उन्होंने छोड़ा, हमने उन्हें नहीं कहा क्यों छोड़ रहे हैं, उन्होंने दोबारा शुरू किया, हमने आज तक उन्हें नहीं कहा आपने दोबारा क्यों शुरू कर दिया। हालांकि हम अगर कहते लोग उनके पीछे लग जाते कि भाई जब बात समझ में आ गई तो उन्हें इकरार कर लिया सबके सामने आके, फिर दोबारा क्यों शुरू कर दिया, लेकिन हमने नहीं कहा। आपसे भी हम यही कह रहे हैं कि हमारा मकसद सिर्फ समझाना है और आप समझा रहे हैं, उसके बाद फैसला आपको करना है, खुद अपनी जात का हर आदमी जिम्मेदार है, ठीक है ना। अब इस मसले में जो है ना, ये आप जो कह रहे हैं ना कि सारी हदीसों पर कोई भी अमल नहीं करता, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम, सारी हदीसों पर कोई अमल नहीं करता या किसी, बात ये है कि ये उसूली बात है कि हर वो चीज़ जो साबित हो और हदीस में जिसका तज़किरा हो, क्या वो सुन्नत हो सकती है? अगर सुन्नत है तो फिर उस पर अमल होना चाहिए, उसकी दावत भी देनी चाहिए, और अगर वो सुन्नत नहीं है तो उस पर अमल भी नहीं होगा, उसकी दावत भी नहीं दी जाएगी। उसकी मिसाल में मैंने 3-4 चीज़ें जिक्र करी थी कि ये साबित है लेकिन सुन्नत नहीं है, इसलिए ना इन पर अमल हो सकता है, ना इनकी दावत दी जा सकती है किसी को भी। मैं अमल नहीं करता, मिसाल के तौर पे मेरे पास विश्वास नहीं है, लेकिन विश्वास को मैं सुन्नत मानता हूँ।
सुनो भाई सुनो जी मेरे पास मिसवाक नहीं है, मैं वजू कर रहा हूँ बगैर मिसवाक के, लेकिन मैं मानता हूँ कि मिसवाक करना सुन्नत है। अब कोई मुझे कहे भाई आपके पास मिसवाक क्यों नहीं है, आप क्यों अमल नहीं कर रहे हैं, तो मैं उसको कहूँगा भाई मेरी गलती है, कोशिश करूँगा इंशाल्लाह अमल कर लीजिए, सुन्नत है। क्योंकि ये तो हो गया जिस सुन्नत पे अमल नहीं है। लेकिन कोई मुझे कहे भाई हदीस में आया जूते पहन के नमाज पढ़ना है, क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ, तो उसे क्या कहूँगा भाई कल से पढ़ूंगा इंशाल्लाह, ये थोड़ी कहूँगा। सुन्नत पे अमल किया जाएगा, और किसी पे सुस्ती की वजह से नहीं कर रहे हैं तो आगे इरादा करेंगे इंशाल्लाह उस पर अमल करेंगे। जिसने दाढ़ी नहीं रखी है उसे कहे भाई दाढ़ी क्यों नहीं रखता, वो यही तो कहेगा इंशाल्लाह रखेंगे, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह रखने की। तो मसला ये है, हम रफ़े यदैन को सुन्नत नहीं मानते, साबित मानते हैं। और साबित हम सिर्फ 2 जगह या 3 जगह नहीं मानते। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों में, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, नसाई, अबू दाऊद, इब्न माजा और हदीस की दूसरी किताबों में जिस तरह आप रफ़े यदैन पे साबित मानते हैं, इसी तरह सजदों का रफ़े यदैन भी साबित है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। इसी तरह हर तकबीर के वक्त रफ़े यदैन करने का भी सबूत है। ये खुलासा है, इसे ध्यान से सुने, बहुत अहम बात। अबू दाऊद शरीफ उठाया, अबू दाऊद शरीफ तो सियाह सित्ता की किताब है, नाम सुना होगा आपने। अबू दाऊद शरीफ के अंदर कुतुब सित्ता की सही सित्ता की कुतुब सित्ता बोलते हैं उसको। सही किताबें हदीस। अबू दाऊद शरीफ के अंदर कई हदीसें हैं। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की भी रिवायत है, शायद 9 हदीस है। उनमें कई हदीसें हैं जिनसे साबित होता है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर तकबीर के वक्त रफ़े यदैन किया है। एक रिवायत में जो है इंदा कुल्ली तकबीरतिन, हर तकबीर के वक्त। एक रिवायत में इंदा कुल्ली खफ्ज़िन व रफ़ईन, जब भी उठते और जब भी बैठते तो रफ़े यदैन करते थे। तो अगर ये सारा मिलाएं तो 4 रकात नमाज में 28 जगह रफ़े यदैन बनता है, जो हदीस से साबित है। 4 रकात नमाज में 28 जगह साबित है रफ़े यदैन। 3 और 4 करने का क्या मतलब है? अगर हदीस पे ही अमल करने का जज्बा है तो फिर तो पूरा किया जाए 28 जगह। अगर सुन्नत समझते हैं तो फिर ये थोड़ा ही है कि मैं बुखारी के अंदर 4 हदीसें हैं, 4 में 3 जगह है, 1 में 4 जगह, मैं सिर्फ 4 वाली पे अमल करूंगा, 3 वाली पे नहीं करने का। हालांकि वो 4 है, ज़्यादा है, ये तो अपनी मर्जी हो गई, हदीस पे अमल करने का जज्बा थोड़ा ही है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि रफ़े यदैन करना साबित ज़रूर है, और साबित भी बहुत सारी जगह है, लेकिन सुन्नत नहीं है। और रफ़ुल यदैन के बारे में उलमा ने एक उसूल लिखा है, सिर्फ रफ़े यदैन के हर मसले के बारे में, कि मुहद्दिसीन का ये तरीका है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अमल किया और बंद कर दिया, बाद में छोड़ दिया, वो भी हदीस में आ जाएगा। सहाबा तो हुज़ूर की पूरी ज़िंदगी बयान करते हैं, हदीसों के अंदर ही इन्हीं किताबों में सियाह सित्ता में आपको मिल जाएंगी हदीसें। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज़ पढ़ते थे और कोई सहाबी आता सलाम करता तो नमाज़ पढ़ते पढ़ते सलाम का जवाब भी दे दिया करते। और हदीसें मिल जाएंगी कि बाद में बंद हो गया, तो दोनों बातें मिल जाएंगी हदीसों के अंदर। मुस्लिम शरीफ के अंदर रिवायत है अल-वुज़ू मिम्मा मस्सतिन नार, बाकायदा बाब कायम किया इमाम मुस्लिम ने। तो आग पे पक्की हुई कोई भी चीज़ आपने खा ली तो आपका वज़ू टूट गया, अब आप वज़ू करेंगे। चाय पी लिया आपने, वज़ू टूट गया, ठीक है। और उन्हीं किताबों के अंदर हदीसें हैं कि नहीं हुज़ूर ने वज़ू नहीं किया खाना खाने के बाद, दोनों तरह की हदीसें। तो उलमा ने उसूल बयान किया है, इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्लिम शरीफ की शरह के अंदर ही लिखा है कि उलमा का ये तरीका है, जो हदीसें मनसूख हों, पहले का अमल हो, उन्हें मुहद्दिसीन पहले जिक्र करते हैं, और जो नासिख हों, बाद का अमल हो हुज़ूर का, उन्हें बाद में जिक्र करते हैं। अब आप ये देखो कि रफ़ुल यदैन करने की हदीसें उलमा ने पहले जिक्र की हैं या बाद में जिक्र की हैं। यानी उलमा ने हदीस की किताबों में जो हदीसें लिखी हैं, तो मुहद्दिसीन क्या लिख रहे हैं, हुज़ूर का जो पुराना अमल उसे पहले जिक्र करेंगे, बाद का जो अमल है उसे बाद में जिक्र करेंगे। आप मुस्लिम शरीफ ही उठा लो, मुस्लिम शरीफ के अंदर रफ़े यदैन की हदीसें हैं, और आगे जाकर इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने जाबिर इब्न समुरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत नकल की है। जाबिर इब्न समुरा रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबी हैं, वो कहते हैं कि सहाबा मस्जिद के अंदर नमाज़ पढ़ रहे थे अपनी नफिल या सुन्नतें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कमरे से निकलकर मस्जिद में दाखिल हुए और देखा कि लोग नमाज में रफ़े यदैन कर रहे हैं। खरज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वन्नासु राफ़िउ अयदीहिम, लोग नमाज में रफ़े यदैन कर रहे थे। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, माली अराकुम राफ़ी अयदीकुम कान्नहा अदनाबु खैरिन शम्सिन उसकुनु फ़िस्सलाह,
کہ بھائی یہ کیا بات ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ اپنے ہاتھ نماز میں ایسے ہلا رہے ہو جیسے شریر گھوڑے اپنی پونچھ ہلاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ، نماز کے اندر سکون رکھو۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب صحابہ نماز میں رفع یدین کر رہے تھے اور حضور ان کے اوپر ناراض ہوئے اور ان کے رفع یدین کرنے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدماش اور شریر گھوڑوں کی دموں سے تشبیہ دی، تو کیا صحابہ نے اس کے بعد چھوڑ دیا ہوگا یا پھر بھی کرتے رہے ہوں گے؟ چھوڑ دیا ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے صحابہ مسلم شریف کی جو آپ نے ترک بیان کیا اس کے نچلی طرف بھی ایک حدیث پھر انہیں کی لکھی ہے، وہ بھی میں بیان کر دیتا ہوں، وہ بھی میں بیان کر کہاں جا رہے ہیں؟ میں یہی ہوں میں بعد میں کہیں جا رہا ہوں۔ بہت غلط فہمی ہوتی ہے، وہی آپ جی وہ سمجھ وضاحت کر دیجیے اس کی۔ دیکھو اس میں بعض حضرات آپ کو یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ مسلم شریف کے اندر یہ دو حدیثیں ہیں، راوی ایک ہی ہے، جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ۔ ایک حدیث میں تو ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز میں رفع یدین کرتے دیکھا اور انہیں فرمایا کہ اپنے ہاتھ شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح ہلا رہے ہو، اس لیے نماز میں سکون سے رہو۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ اگلی حدیث دیکھو، اگلی حدیث کے اندر ہے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے تو جب سلام پھیرتے تھے تو سلام پھیرتے وقت اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے تھے۔ تو ہمیں نماز میں سلام کے وقت اشارہ کرتے ہوئے دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کیا ہو گیا، تم اپنے ہاتھ، میں دیکھ رہا ہوں تم اپنے ہاتھ ایسے ہلا رہے ہو جیسے شریر گھوڑا دونوں ہلاتے ہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ حدیث تو سلام کے بارے میں ہے کہ سلام کے وقت صحابہ جو ہاتھ ہلا رہے تھے اس کے بارے میں، رفع یدین کے بارے میں نہیں ہے، یعنی یہ دونوں ایک ہی حدیثیں ہیں، یہ بیان کرتے ہیں لوگ۔ تو اس میں آپ پہلے دونوں حدیثوں کے الفاظ دیکھ لیں، اس علماء نے کیا کہا اور فلاں امام نے کیا، اسے چھوڑ دیں، حدیث کے الفاظ دیکھ لیں دونوں حدیثیں، اس کے بعد آپ فیصلہ کریں کیا یہ دونوں حدیثیں ایک ہیں یا الگ الگ ہیں۔ پہلی حدیث جو میں نے بیان کی جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی، وہ کہتے ہیں کہ حضور خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اپنے حجرے سے باہر نکلے، حدیث کے الفاظ کو غور کریں۔ اور یہی روایت ابو داؤد اور نسائی کے اندر اس میں یہ بھی الفاظ ہیں وَدَخَلَ الْمَسْجِدَ، حجرے سے باہر نکلے اور مسجد میں داخل ہوئے۔ اور آگے ہے وَالنَّاسُ رَافِعُ أَيْدِيهِمْ فِي الصَّلَاةِ، لوگ نماز میں رفع یدین کر رہے تھے، یعنی حضور ان کے ساتھ نماز میں شامل نہیں تھے، حضور تو اپنے کمرے میں تھے، کمرے سے باہر نکل کے مسجد میں آئے اور لوگ نماز میں اپنی نماز جو پڑھ رہے تھے اس کے اندر لوگ رفع یدین کر رہے تھے، یہی ہوا نا جی۔ دوسری جو حدیث ہے نیچے والی اس کے اندر ہے جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کنا اذا صلینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، تو ایک واقعہ ہوا یا دو؟ الگ الگ ہو گئے، حدیث کے الفاظ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک واقعہ تو وہ ہے جس میں صحابہ حضور کے مقتدی بن کے نماز پڑھ رہے ہیں، دوسرا واقعہ وہ ہے جس میں حضور باہر تھے جی، اور صحابہ مسجد کے اندر اپنی سنت نفل پڑھ رہے تھے۔ تو اب کوئی کہنے لگے نہیں صاحب دونوں ایک ہیں، ایک کہاں ہو گئے؟ الگ الگ۔ اچھا دوسرا فرق میں بتاؤں اس کے اندر، ایک حدیث میں تو ہے کہ صحابی کہتے ہیں کہ لوگ رافعو ایدیہم فی الصلاۃ، نماز میں رفع یدین کر رہے تھے، صاف صاف رفع یدین کا تذکرہ ہے۔ دوسری جو نیچے والی حدیث ہے اس کے اندر رفع یدین کا تذکرہ نہیں ہے، اس میں ہے یا امنا نعمنا یا یشیرو کے الفاظ ہیں جن کا سب کا مطلب ہوتا ہے کہ ہاتھ سے اشارہ کر رہے تھے رفع یدین۔ دوسری جو روایت ہے وہ کسی بھی کتاب میں اس میں رفع یدین کا ذکر نہیں، صرف اشارے کا ذکر ہے۔ اور اشارہ کون سا ہے؟ وہ جس طریقے سے کوئی دور کھڑا ہوا ہم اسے سلام کرتے ہیں ہاتھ سے، اس طریقے سے جب سلام پھیرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں۔ رفع یدین کا مطلب دونوں ہاتھ اٹھانا اور اشارہ ایک ہاتھ سے بھی ہو جاتا ہے۔ تو دوسری حدیث کے اندر سلام کے وقت سلام کے اشارے کا تذکرہ ہے، رفع یدین کا تذکرہ نہیں ہے۔ رفع یدین تو دونوں ہاتھ اٹھیں گے تو ہوگا، اور پہلی حدیث میں دونوں ہاتھ اٹھانے کا تذکرہ ہے، تو دونوں ایک کیسے ہو گئی؟ ہم کہتے ہیں دونوں حدیثوں پہ عمل کرو، نہ تو سلام کے وقت ہاتھ سے اشارہ کرو اور نہ نماز میں رفع یدین کرو، دونوں اشارے شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح ہے۔ کوئی آدمی سلام کے وقت اشارہ کرے گا وہ بھی شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح ہاتھ اٹھا رہا ہے، اور کوئی نماز میں رفع یدین کرے گا وہ پہلی حدیث کے مطابق وہ بھی شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح ہاتھ اٹھا رہا ہے۔
دونوں حدیثوں کا عمل ہے. دونوں الگ الگ واقعے ہیں. ایک حدیث میں حضور نماز پڑھا رہے ہیں, ایک حدیث میں حضور باہر ہیں. بہت سارے باتیں ہو چکی ہیں اب تو, اور ٹائم بھی بہت ہو گیا. نہیں بات سمجھ میں آ گئی نا بھائی. جی وہ بات تو کیا ہے سمجھ میں آنے والی بات تو جو آپ نے بتا دی, میں نے بھی بتا دی کہ بھائی جو نا وہ حدیث ہمیں سامنے کھل کے دکھا دو, وہ جب ہوگا. کون سی دکھاؤ؟ کون سی والی؟ بخاری شریف سے ثابت کرو یا مسلم شریف سے ثابت کرو. یہ ساری وہی تو باتیں بتائیے. دیکھو دکھاؤ جی, دکھا دو. نہیں دکھاتے ہیں جو چیز جہاں آپ کو یہاں تو ہوگی. یہ وہی روایت ہے, یہ حضرت نے جو باتیں بیان کی ہے وہ ساری وہی روایت ہے جو انہیں کی وضاحت کی ہے. آپ حضرات میں کسی کے پاس میں بخاری یا حدیث کی کوئی کتاب موجود ہے؟ آپ حضرات کے پاس ہندی کی اردو کی کسی کے پاس ہے؟ نہیں ہے. کچھ اس کے اسکرین شاٹ پڑے میرے پاس. اسکرین شاٹ تو اپنے مطلب کی نکال لی ہوگی. اچھا جی, ایک بات اور میرے دماغ میں آ رہی ہے. ایک ایک بات کر کے ہم چلیں گے تو شاید زیادہ بہتر رہے گی. صرف دیکھنے پہ ایک منٹ آپ پہلے میری سوال ہو جاتا ہے, آپ جواب کہ بھائی بقرعید کی نماز, عید کی نماز اور 3 وتر کی نماز, اس میں بھی رفع دین ہوتا ہے, تو اس کے بارے میں ذرا سمجھا دیں آپ. اس میں کوئی نہیں پہلے سے کلیئر کر لیں. نہیں تھوڑا سا ہو جائے تو ہو گیا بھائی. پہلے وہی کام ہے آپ جو بتائیں ایک مرتبہ کی بات ہے, اس پہ گفتگو ہوگی انشاءاللہ. حضرت کو وقت ہوگا, جب کسی یہ جتنا ساری محنت ہوئی اتنا وقت لگا, یہ سارا خراب ہو جائے گا. نہیں, ان کے اس میں تو واضح احادیث موجود ہے, پہلے یہی والی چاہے وہ جنازے کی نماز ہو, چاہے بقرعید کی ہو, عید کی ہو, اس میں تو واضح الفاظ. جو روایت ہے آپ کے پاس تھی جو مولانا نے وضاحت کلیئر کی ہے. ہلو, دیکھو آپ نے جو فرمایا یہ سوال بالکل معقول ہے اور تشفی ہوئے بغیر کسی کو چھوڑنا بھی نہ چاہیے. بالکل معقول سوال ہے, لیکن اس کے اندر 2 جواب ہیں. ایک تو وہی جسے الزامی جواب کہہ رہے ہیں آپ. الزامی جواب تو یہ ہے کہ بھائی آپ نے دلیل کس چیز کو مانا تھا, امام شافعی کو, امام مالک کو, یا قرآن حدیث کو؟ قرآن حدیث کو کہا دلیل مانا تھا. قرآن حدیث کی دلیل آ رہی ہے. وہ تو میں ان سے ایک سوال پوچھا بس. میں ایک الزامی جواب اس طرح تو اور وہ ہوتا چلا جائے گا. جو علماء نے جو قاعدے قوانین طے کیے ہیں عوام کو اسی حساب سے. قاری صاحب حضرت نے یہ بات بیان کی. میں جواب دے رہا ہوں. جی جی صاحب ہے وہ صاحب دل کے ساتھ کریں گے تو پھر رزلٹ نکلے گا. ایک منٹ میں ہوتا کہ جب وہ آئے تھے پرسوں اس دن آئے تھے نا, انہوں نے سیدھی بات کر دی تھی. آپ جو ہے نا اگر کسی مسلک کو نہیں مانتے تھے اتنی تحقیق کر لو جو تمہیں پورا علم حاصل ہو گیا, پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب تک تو رہے نہیں تم جو ہے نا, تو اس پہ کیا ہے, کرو تحقیق کرو نا, پوری کتابیں اٹھاؤ, پڑھو, ان کو سیکھو, اس کے بعد میں پھر کریے. اس کے جس طرح سے اپنے حساب سے ایک حدیث کو مناسب نہیں رہتا, پوری کی پورے ہی باب کو پڑھنے سے پورا مسئلہ سمجھ میں آتا ہے. جس طرح اس کے لیے لکھا ہوا ہے نا, محدثین کے پورے اصول ضوابط ہیں, پورے اصول و ضوابط بھی پڑھنے ہوتے ہیں. یہ سارا خلاصہ بیان پہلی بات تو یہ ہے, ساری چیزیں بیان کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات بھی تو ہمیں اپنے دماغ سے سوچنے کے بجائے قرآن حدیث سے معلوم کرنی چاہیے نا, کہ کیا ہر آدمی کو محقق بننا چاہیے. یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے 11ویں پارے کے اندر, فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. کہ چند آدمی دین کا علم حاصل کر لیں, اس میں فقیہ بن جائیں. ليتفقهوا في الدين, فقیہ کا مطلب کامل بن جائے, اس کے بعد اپنی قوم کو جا کر سمجھائیں اور لوگ ان کی بات مانیں. یہ تو نہیں کہہ رہا کہ سارے لوگ فقیہ بن جائیں. اگر ساروں کو کہہ دیا جائے پورا چھٹمل پور مولوی بن جائے تو یہ تکلیف ما لا یطاق ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ تعالیٰ اس چیز کا حکم ہی نہیں کرتا جسے انسان پورا نہ کر سکتے. تو قرآن اور حدیث تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آدمی محقق بن جائے, جو سیکھ لے, باقی سب لوگ اس سے سیکھیں, اس سے اپنی ضرورت پوری کریں. اب یہ کہنا کہ ہر آدمی محقق بنے, ہر آدمی اپنی اپنی تحقیق کرے,
क़यामत की सुबह तक भी कोई तहकीक नहीं कर सकता, न हर आदमी मुहक्किक बन सकता है, दूसरों पे एतबार करना ही पड़ेगा। अभी आप हजरात ने जो कुछ भी सुना था, जो हदीसें देखी थी, वो ये तो नहीं कि आप हजरात की अपनी ज़ाती तहकीक थी, आपने बुखारी और मुस्लिम पूरी खंगाल गिरी हदीस की सारी किताबें, कहीं हम ये नहीं कह रहे आपको गलत, मतलब आपने गलत नीयत से किया, आपका जज्बा अच्छा था, लेकिन आपने चंद हदीसें देखी और आपके जहन में आया भाई हुजूर का ये अमल है तो इस पर अमल करना चाहिए। मुकम्मल तहकीक तो पहले भी नहीं थी जो आप करेंगे, और कल को भी नहीं हो सकती है, हमारे लोगों को भी नहीं होगी, आपको भी नहीं होगी, किसी को भी नहीं होगी तहकीक मुकम्मल। तो जितनी जो एक मसला जो था क्लियर, जो जिसमें इश्काल था, शुबा था, वो मसला अगर क्लियर हो रहा है हमारे सामने तो फिर उस पर तो अमल करना चाहिए ना, उसे तो मानना चाहिए ना। हमने दोनों तरह की, हमने ये तो नहीं कहा हदीसें नहीं है, जो हदीसें हैं वो भी हमने बताई है, और क्यों है, उनका क्या मतलब है, कितनी है, वो भी पूरी बात बताई है। उसके बाद में हमने अपनी हदीसें पेश की हैं, पहले तो वही बताई ना, बुखारी में रफ़ैदैन की कितनी है, मुस्लिम में कितनी है। हमने ये तो नहीं कहा कि है ही नहीं, या हमने छुपाई हो हदीसें। 5 हैं, 5 की 5 ही हैं, आप देख लो, आप 6 दिखा नहीं सकते बुखारी शरीफ में, मुस्लिम शरीफ में 2 हैं, आप तीसरी नहीं दिखा सकते। तो मसला तो वही है ना, हमने पहले रफ़ैदैन की हदीसें दिखाई, समझाया, उसके बाद फिर अपनी हदीसें दिखाई हैं। अब अगर सिर्फ बात इतनी है कि आप लोगों को हदीसें देख कर फिर आप अमल शुरू करेंगे या फिर आप तस्लीम करेंगे, मानेंगे, तो ये तो रखी है अरबी की किताबें, ये तो वही बात होगी। मैंने जैसे अभी सुनाया, ऐसे इसमें देख के और जहाँ उसमें जो आपके जहन में है ना, वो जो वो चीजें सुन रखी है, जहाँ वो जहन में जो चीजें आ रही है, एक सवाल पैदा होते हैं, उन्हीं हदीसें तो वही है, बुखारी की भी और मुस्लिम की भी, जो जवाब आते हैं कि भाई यहाँ ये वही डाउट है, वो डाउट मौलाना ने पूरा क्लियर कर दिया, वो बात तो समझ में आ गई। इनके पास तो उर्दू का या हिंदी का तर्जमा मिलेगा, उसमें वो बात नहीं आ सकती ना, जो मौलाना ने अल्फाज के साथ तहरीक जो बताइए और जो बुनियादी बातें बताई हैं उनको समझना पड़ेगा, तभी ये पूरी बात हमारे सामने क्लियर। अब आप हज़रात के सामने वजाहत आ गई है, मैं इसीलिए आपसे पूछ रहा था, अगर आपके पास बुखारी शरीफ या मुस्लिम शरीफ का कोई नुस्खा उर्दू हिंदी का हो, आप वो ले आओ, मैं उसी में दिखा दूंगा, वो जल्दी समझ में आएगा। अरबिक में दिखाएंगे, अरबिक में ऐसा है जैसा कि देखा ना देखा। अच्छा, मोबाइल में तो समझ जाओगे आप हज़रात, अगर तुम्हें अरबी में दिखाई जाए तो समझ जाओगे, नहीं मान लोगे। आप हमारे से ज्यादा आप पढ़े लिखे बैठे, आप बता दिया। रिवायत तो वही है, रिवायतों का तज़किरा बार-बार हुआ। सुनने भाई ध्यान से सुन क्या, बातें तो वही है, रिवायतें भी वही है, कहना शहनाज चड्ढा का वो कम ज्यादा तो होने के नहीं, बुखारी में भी वही थी, मुस्लिम में बात तो वही कमी है। असल तो समझने की गलती हो रही थी ना, वो समझा दे तो बात समझ में आई या नहीं, बस बात खत्म हो गई, खुलासा तो यही है, बस दलाइल तो वही है, लेकिन उन दलाइल को समझने में गलती हो रही है हमारे, और कुछ भी नहीं है। वो मौलाना ने बता दिया अच्छी तरीके से कि कहाँ क्या बात थी, कहाँ क्या बात है, बुनियादी वजह फिर वही आप शायद जहन में से निकल गई हो, वो जो मामूल बताए साहबे कराम की पूरी जिंदगी के बारे में बताया, और फिर वो जो पॉइंट बयान किया था कि ज्यादा कौन समझ सकता है, अगले सब वाले या पिछले सब वाले, और फिर वो रिवायत कि एक ही रावी है मुख्तलिफ जगह पर बयान कर रहे हैं, और दूसरी फुला किताब के अंदर रिवायत है वो सही रिवायत है। तो इन तमाम चीजों को हमें सामने रख के समझना होगा, तब बात। बुखारी शरीफ की रफ़ैदैन की हदीसें हैं जो मैंने बताया था, इस किताब में सफ़ा नंबर 102 में बाब है, बाबू रफ़ुल यदैन फी तकबीरतिल उला मअल इफ्तिताह। यह हदीस है सालिम इब्न अब्दुल्लाह नबीही अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यरफ़उ यदैहि हज़्व मनकिबैहि इज़ा इफ्ततह अस्सलाह व इज़ा कब्बरा लिर्रुकू व इज़ा रफ़अ रअसहु लिर्रुकू रफ़अहुमा कज़ालिका अयज़न। कि अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंधों तक रफ़ैदैन करते जब नमाज शुरू करते, और जब तकबीर कहते रुकू के लिए, और जब रुकू से सर उठाते तो भी रफ़ैदैन करते। कितनी जगह हुआ? 3 जगह। ठीक है, मैंने क्या कहा था, 5 के अंदर 4 में 3 जगह है, 4 में 3 जगह है, 4 में 3 जगह है। एक तो ये हो गई, इसमें आप जो तीसरी रकात के शुरू में करते हैं उसका तज़किरा नहीं है। अब जिस तरीके से आप दूसरों के सामने बुखारी की हदीस पेश करके कहते हो बुखारी में रफ़ैदैन की हदीस है,
اس طریقے سے میں یا کوئی تیسرا آدمی یہ حدیث پیش کر کے آپ کے سامنے کہہ سکتا ہے آپ 4 کرتے ہیں اس میں 3 ہے کوئی آپ کے خلاف ہے کیونکہ آپ اس سے زیادہ کرتے ایک بخاری کے نام پہ بالکل صاف ہے. اچھا دوسری ایک اور سن لو. عبداللہ بن عمر کی روایت ہے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام فی الصلاۃ رفع یدیہ حتی تکون حذو منکبیہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا نماز میں جب دونوں ہاتھ اٹھاتے رفعین کرتے کندھوں تک, اور کان یفعل ذلک حین یکبر للرکوع, جب رکوع کی تکبیر کہتے تو بھی اسی طرح کرتے یعنی ہاتھ اٹھاتے, ویفعل ذلک اذا رفع راسہ من الرکوع, اور اسی طرح کرتے جب رکوع سے سر اٹھاتے. اس کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ کہتے. اس میں بھی 3 جگہ کا ہے, 4 جگہ کا اس میں بھی نہیں ہے. اگلی دیکھ لیں مالک بن حویرث کی. عن ابی قلابہ انہ رأى مالک بن حویرث اذا صلى كبر ورفع يديه واذا اراد ان يركع رفع يديه واذا رفع راسه من الركوع رفع يديه. کہ مالک بن حویرث کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا آپ جب نماز پڑھتے تکبیر کہتے اور رفع یدین کرتے یعنی تکبیر تحریمہ, اور جب رکوع کرتے تو رفع یدین کرتے, اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو رفع یدین کرتے, اور بیان کیا کہ حضور بھی ایسا ہی کرتے تھے. 3 حدیثیں ہو گئی. تینوں حدیثوں میں کتنی جگہ آیا؟ 3 جگہ آیا. اب چوتھی دیکھ لیں. سالم عبداللہ ابن عمر ان عبداللہ ابن عمر, یہ بھی عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے. رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم افتتح التکبیر فی الصلاۃ, کہ تکبیر شروع کرتے وقت, نماز کی تکبیر شروع کرتے وقت رفع یدین کرتے حین یکبر حتی یجعلہما حذو منکبیہ کندھوں تک. واذا کبر للرکوع فعل مثلہ, جب رکوع کی تکبیر کہتے تو بھی رفع یدین کرتے, اور جب سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تو بھی رفع یدین کرتے. اس کے بعد ربنا لک الحمد کہتے. اس میں کتنی جگہ آیا؟ 4 حدیثیں ہو گئی نا. 4 حدیثوں میں تو 3 کا ذکر ہے, اور بتایا کتنے جا رہا ہے؟ 4. اب چوتھی حدیث جس کے اندر چوتھی رفع یدین کا ذکر ہے اسے بھی سننے غور سے. نافع یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں, غلام بھی ہیں ان کے. یہ کہتے ہیں ان ابن عمر کان اذا دخل فی الصلاۃ, کہ حضور کا نام نہیں لے رہے, یہ کہہ رہے عبداللہ ابن عمر جب نماز میں داخل ہوتے تو تکبیر کہتے اور رفع یدین کرتے, اور جب رکوع کرتے تو رفع یدین کرتے, سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تو رفع یدین کرتے, 2 رکعت سے کھڑے ہوتے تو رفع یدین کرتے. اب یہ چوتھی روایت ہے کس کی, کس کا عمل ہے؟ یہ حضور کا عمل نہیں ہے, کس کا ہے؟ عبداللہ ابن عمر کا اپنا عمل ہے, حضور کا عمل نہیں. حضور کے عمل 4 حدیثوں میں آئے, ان میں 3 جگہ ہے. تو ہمیں بتاؤ حضور کا عمل اور 4 حدیثیں جی وہ زیادہ قابل قبول ہونی چاہیے یا ایک صحابی کا عمل اور صرف ایک روایت 4 کے مقابلے وہ زیادہ معتبر ہونی چاہیے؟ 4 والی ہونی چاہیے. تو 4 کے حساب سے تو غلط ہو گیا ہے نا, 3 صحیح تھا, ٹھیک ہے نا. تو میں نے یہاں صرف بخاری شریف موجود ہے, مولانا موطا امام مالک ہے, جلدی آؤٹ کا خود ہی